اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونشکرہ ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو ان ماہ ایام کی جو اس وقت گزر رہے ہیں یعنی سفر کے آخری ایام، اس کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ہم سب اپنی طرف سے مل کر تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے مل کر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ شریف کی خدمت میں ان کے جد کا پرسہ ان کو دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ تمام دنیا میں اربعین حسینی کے بعد ایک شور ہے کہ یہ کون سے دن تھے یا یہ کون لوگ تھے جو ایک چھوٹی سی آواز پر یا ایک چھوٹی سی صدا پر لاکھوں کی تعداد میں ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے، اور جمع ہونے کے بعد ایک خاص طریقہ کار کے مطابق ایک شور و غم انگیزی کے ساتھ ایک ہی ہدف کے تحت اپنے مراسم کو ادا کرتے تھے۔ یقیناً یہ حرارت جو ہمارے دلوں میں موجود ہے، جس سے آج تک دنیا پریشان ہے کہ تمام دنیا میں جب بھی محرم شروع ہوتا ہے یہ کہاں سے شیعوں کے دل میں یہ جذبہ، یہ جوش، یہ ولا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا اثر شاید اس وجہ سے ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ شیعہ ہمارے بچی ہوئی طینت سے خلق کیے گئے ہیں، یہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک بات اور بھی نظر آتی ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد ماحول میں ایک نیچرل فینومینا دیکھنا چاہیں تو جب آپ کسی چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں کہ جب اس کی ماں کسی وجہ سے پریشان ہوتی ہے یا ماں کسی غم میں رو رہی ہوتی ہے تو بچہ خود بخود بغیر کسی وجہ کے جانے ماں کے ساتھ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انسیت، وہ محبت جو اس کو ماں یا باپ کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ جب بھی اس کی ماں روتی ہے یا اس کا باپ روتا ہے یا غمگین ہوتا ہے تو یہ بچہ اس کے ساتھ غمگین ہو جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ غمگین جو ان ایام میں سب سے زیادہ غمگین جو ہستی ہوتی ہے وہ امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے، اور ان ایام میں سب سے زیادہ جس کو غم ہوتا ہے وہ امام زمانہ کی ہستی ہے، لہٰذا ان کے غمگین ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہم انہی کے شیعہ ہیں، انہی کی بچی ہوئی طینت سے ہمیں پیدا کیا گیا، تو شاید ایک وجہ یہ بھی علماء بیان کرتے ہیں، علماء عرفان، کہ جب وہ غمگین ہوتے ہیں تو خود بخود ہمارے دل محزون ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سخت دل سے سخت دل لوگ جب ان مجالس اعزاء کے اندر آتے ہیں، جب ان مجلس میں بیٹھ کر مصائب کو سنتے ہیں، نوحہ سنتے ہیں، تو ان کی آنکھوں سے خود بخود آنسو امڑ آتے ہیں۔ یہ وہ محبت، یہ وہ انسیت، یہ وہ لگاؤ اور وہ رابطہ ہے جو ہمارا امام زمانہ کے ساتھ ایک قلبی طور پہ موجود ہے، اور اس رابطے کی وجہ سے ہم ایک مرکز کی طرف کھنچے ہوئے ہیں، ایک مرکز سے ہم اٹیچ ہیں، جس کی وجہ سے آج 1300 کچھ سال گزرنے کے بعد، تقریباً 1400 سال گزرنے کے بعد یہ شیعت باقی ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعت باقی ہے تو اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہوتا کہ اس شیعت کو باقی رکھنے میں ہمارا کوئی ہاتھ ہے، اس عزاداری کو رکھنے میں، قائم رکھنے میں ہمارا کوئی ہاتھ ہے، کیونکہ عزاداری یہ دعا ہے جناب فاطمہ کی، عزاداری یہ بنیاد گزار ہے، عزاداری کے بنیاد گزار
سید سجاد ہیں اور بی بی زینب ہیں۔ اس عزاداری نے، اس مجلس عزا نے تو برپا ہونا ہی ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈیوٹی جو ہے وہ معین کر دی جاتی ہے، لیکن اس ڈیوٹی کو انجام دینے والے جو افراد ہوتے ہیں بعض دفعہ اس ڈیوٹی کے مطالب اور مفاہیم سے استفادہ کر سکتے ہیں اور بعض دفعہ نہیں کرتے۔ مثال دوں اس کی کہ جیسے کوئی پوسٹ مین ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی بہت قیمتی چیز اگر پکڑا دی جائے تو اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس قیمتی چیز کے اندر کیا ہے، وہ بڑے احترام اور اس پہ جو لکھے ہوئے شرائط ہوتے ہیں اس کے ساتھ حفاظت کے ساتھ اس کو مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ گو کہ یہ سارا وقت اس پوسٹ مین کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ پیکج یا یہ پیکٹ جتنا بھی قیمتی ہو یہ اس پوسٹ مین کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن یہ پوسٹ مین اس سے کوئی استفادہ نہیں کرتا۔ کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ عزاداری جس میں روح سید سجاد نے پھونکی تھی، بی بی زینب نے پھونکی تھی، وہ روح اس میں سے نکل جائے اور صرف رسم عزاداری رہ جائے اور ہم ان لوگوں میں خدا نخواستہ شمار نہ ہو جائیں کہ ہم عزاداری کو پچھلی نسل سے لے کے اگلی نسل تک پہنچانے والوں میں شمار ہونے لگیں اور خود اس عزاداری سے استفادہ نہ اٹھا سکیں، کیونکہ یہ عزاداری زندہ کرنے کے لیے آئی تھی، قوموں کو سلانے کے لیے نہیں آئی تھی۔ یہ عزاداری مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آئی تھی۔ اگر کوئی معاشرہ آپ ایسا دیکھیں کہ جہاں پر لوگوں کو مردہ کر دیا گیا ہے، مردہ اس لحاظ سے جس لحاظ سے قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کو، اے رسول کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ یہ قرآن میں تفکر تدبر نہیں کرتے، اے رسول آپ جن کو پیغام سنا رہے ہیں یہ چلتے پھرتے مردہ ہیں، یہ مرے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کی آیات میں غور نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ کے کلام کو نہیں سنتے، اس لیے کہ آپ کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ کا رسول تمہیں آواز دے، جب اللہ کا رسول تمہیں آواز دے تو اس کی طرف بڑھو تاکہ وہ تمہیں زندہ کر سکے، یعنی تم بنیادی طور پہ مردہ ہو جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے کنیکٹڈ نہیں ہو۔ اور جب رسول اس دنیا سے چلے گئے تو میں نے آپ کے سامنے کل عرض کیا تھا، رسول نے جانے کے بعد بیان فرمایا تھا کہ دیکھو یہ دو پول جو کسی بھی تبلیغ کا، کسی بھی دین کو پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، ان پولز میں سے میں ایک ذریعہ جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میں ہوں، اور میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت تمہارے پاس اس جگہ کو فل کریں گے، اس جگہ سے جو پیغامات دینے چاہیے یا دیے جانے چاہیے وہ میرے اہل بیت تم تک پہنچائیں گے۔ لہٰذا جس طرح میری پیروی کرتے ہو، جس طرح میری اطاعت کرتے ہو، جس طرح میرا تمہاری گردنوں پہ حق ہے، اسی طرح ان اہل بیت کا اور 12 ائمہ کے نام لیے باقاعدہ رسول خدا نے غدیر کے میدان میں بھی لیے اور اس سے پہلے بھی کئی مقامات پہ یہ نام لیے اور لوگوں کو بتایا کہ ان کا بھی اسی طرح تمہاری گردن پہ حق ہے جیسا میرا تمہاری گردن پہ حق ہے۔ لہٰذا اللہ نے جو رسول کا حق بتایا ہے، رسول کا حق ہمارے لیے بیان کیا ہے، وہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر تم رسول کی بات مانو گے تو تم زندہ ہو، ورنہ تم چلتے پھرتے مردہ ہو۔ اور وہ روایات کے جملے ہیں نا کہ انسان مردہ ہے، جب وہ مرے گا تو جاگے گا، جب اس کو پتہ چلے گا کہ وہ اب زندہ ہوا ہے، کیونکہ یہ حیات، یہ چلنا پھرنا، یہ اگر مشابہ ہو جائے ان حیوانات کے ساتھ کہ جو اس دنیا کے اندر ہمارے اطراف میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی سے مشابہ ہو جائے تو ان کی زندگی اور ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ حیوانات کا کام کیا ہے؟ حیوانات کا کام کیا ہے کہ وہ کھائیں پئیں، نسل بڑھائیں اور اس کے بعد ایک بغیر ہدف کی زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں۔ اگر انسان بغیر کسی ہدف کے صرف کھائے پیے، نسل بڑھائے اور اپنی غذا کی حصول کے لیے جد و جہد کرے تو اس کا اور حیوانات کا کوئی موازنہ کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی کام کر رہا ہے جو حیوانات کرتے ہیں۔ لہٰذا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جو اضافی دی، وہ چیز اس کی عقل دی، اور جب انسان کو عقل دی اور عقل دینے کے بعد انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا اور کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے درمیان حقیقت اور گمراہی دونوں راستوں کو بیان کرنے کے لیے یہ کتاب بھیجی ہے، ان دونوں راہوں کو پہچانو اور اس راہ کو جو میری طرف آتی ہے اس راہ کا انتخاب کرو۔ اگر تم اس راہ کا انتخاب نہیں کرو گے تو تم ان وادیوں میں چلے جاؤ گے کہ جس کے لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ جانور ہیں یا جانوروں سے بھی بدتر ہیں، بل ہم ازل کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ جانور ہیں یا جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا تو وہ ہر کسی کے کہنے میں آ جاتا ہے، اس کے پاس معیارات نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ امام صادق علیہ السلام، ایک سلام بھیجے محمد والے محمد، امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا کہ لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ ہم خدا کو کیوں پہچانیں، ہم اپنے خدا کی معرفت کیوں کریں؟ تو وہ امام کو آ کے بتاتا ہے کہ میں نے لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا کہ دیکھو جب تم اس بات سے آگاہ ہو جاتے ہو کہ تمہیں کوئی پیدا کرنے والا ہے، تمہارا کوئی مالک ہے، تو اس کا مطلب ہے جب تم کوئی پیدا کرنے والا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی خوش ہونے کا اور اس کا کوئی نہ کوئی ناراض ہونے کا ذریعہ یا وجوہات ہوں گی، جس کی بنا پہ وہ ناراض بھی ہوتا ہوگا، جس کی بنا پہ وہ خوش بھی ہوتا ہوگا۔ لہٰذا اگر تم ان خوشی اور ناراضگی کو پہچاننا چاہتے ہو تو تمہیں اس رب کو پہچاننا پڑے گا جو کہ تمہارے لیے
ممکن نہیں ہے عام حالات کے اندر، جو تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ تم رب کو پہچان سکو، لہٰذا تمہیں کسی ایسے شخص کی پیروی کرنی ہوگی کہ جو رب کی طرف سے یا تو نمائندہ ہو یا وحی الہی تمہارے اوپر خود آتی ہو، کیونکہ یہ صرف وحی کے ذریعے ممکن ہے کہ کوئی خدا کی صفات کو یا خدا کے کاموں کو پہچان سکے، کیونکہ انسان ایک مادی جسم ہے۔ یہ خدا جو کہ ایک ایسی ذات ہے کہ جو مادیت سے ماورا ہے، جس کے بارے میں انسان نہیں کہہ سکتا وہ کیا چیز ہے، کیا جنس ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ نور السماوات، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تو اس کے بارے میں ہماری عقلیں سوچنے سے محو ہیں، اس لیے ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ تمام مخلوقات کو صرف اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف حرکت کریں، جیسا کہ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ تمام مخلوقات کا ہدف یہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ تمام مخلوقات کو اللہ کی طرف جانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جب اللہ کی طرف جانا چاہیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے بھیجیں محمد والے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے یا تو ہم اس کو ڈائریکٹ پہچانیں، جو کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے ذریعے ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے، کیونکہ اس تک ہماری رسائی نہیں ہے، اس تک ہماری دید نہیں ہے، اس تک ہماری معرفت نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ کو اس کی ذات کے ذریعے نہیں پہچان سکتے۔ تو اللہ کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی صفات سے اس کو پہچانیں۔ تو اللہ کی صفات کو پہچاننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ صفات کہیں نہ کہیں کسی طرح سے ظہور پذیر ہوں، جہاں سے ہم ان کو دیکھ کر عمل کر سکیں، اور اگر وہ کسی فرشتے میں ظہور پذیر ہوں گی تو ہمارے لیے یہ ایکسکیوز قیامت کے لیے بن جائے گا کہ وہ تو فرشتہ تھا، جس طرح سے اس کے اندر کوالٹیز موجود تھی وہ کوالٹیز ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کل جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ اور ہم نے قرار دیا اماموں کو، تو اللہ نے اماموں کو قرار ہی اس لیے دیا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بدرجہ اتم ان آئمہ علیہم السلام کی صفات سے ظاہر ہوتی ہیں، یعنی بشری تقاضوں میں رہتے ہوئے اللہ کی صفات جس حد تک میکسیمم جو اس کی حد ہے ظاہر ہو سکتی ہیں اتم، تو وہ صرف امام کی ذات میں ہو سکتی ہیں۔ وہ امام اپنے وقت میں اپنے وقت کا رسول جو اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہو امامت کے لیے، یا نبی، یا پھر ہمارے 12 امام ہیں کہ جو ان خصوصیات کے حامل ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اللہ کی صفات کو اور صفات کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننا چاہیں تو ہمیں امام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ میں نے آپ سے شاید عرض کیا کل یا نہیں کیا، میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم نے اب تک امام حسین علیہ السلام کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، امام علی علیہ السلام کو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو پہچانا ہے وہ لوگوں سے سن کر پہچانا ہے۔ وہ چیزیں جو ہم بچپن سے سنتے چلے آئے، ممبروں سے، لوگوں سے، علماء سے، یا اپنے ماں باپ سے، یا دادا دادی سے، یا کسی سے بھی ہم سنتے چلے جائیں، اس طریقے سے ہم نے ان ہستیوں کو، ان ذوات مقدسہ کو پہچانا ہے۔ لیکن بعض دفعہ اس پہچان میں غلطی ہو سکتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی بھی ان معتبر ذرائعوں، اس معتبر سورسز کی طرف رجوع کرنے کی، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس طرف نہیں جاتے۔ اکثر لوگ شاید جاتے ہوں جو جسے کہتے ہیں، میں اپنی کہتا ہوں کہ بہت زیادہ ایک اچھا گمان کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ 70% شاید لوگ یہ کام کرتے ہوں، لیکن جو 30% لوگ نہیں کرتے وہ کیا نہیں کرتے؟ وہ یہ نہیں کرتے کہ لوگ صرف سنی سنائی باتوں سے اپنا دین لے رہے ہوتے ہیں۔ لوگ سنی سنائی باتوں سے امام حسین کو پہچان رہے ہوتے ہیں، لوگ سنی سنائی باتوں سے امام علی کو پہچان رہے ہوتے ہیں، لوگ سنی سنائی باتوں سے بی بی فاطمہ کو، رسول خدا کو پہچان رہے ہوتے ہیں۔ خود سے زحمت نہیں کرتے کہ وہ کتابوں کے ذریعے یا ان سورسز سے یا قرآن کے ذریعے ان ذوات مقدسہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ معاشرے کے اندر ایک شخصیت کریٹ ہوتی ہے جو لوگوں کی بتائی ہوئی شخصیت ہوتی ہے۔ ہمارے اکثر لوگوں کے ذہن میں جو امام حسین انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں وہ ڈپلیکیٹ امام حسین یا ڈپلیکیٹ رسول خدا یا ڈپلیکیٹ بی بی فاطمہ انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں، جو ہر کام سے آپ کو فارغ کر دیتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ کو کچھ نہیں کرنا، جنت آپ کی پکی ہے، آپ چاہے کچھ بھی کرتے رہیں، قیامت میں یہ دروازے پہ کھڑے ہوں گے، آپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ ڈپلیکیٹ امام حسین ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی بات کو اوپر کرنے کے لیے، اللہ کی باتیں جو پامال کی جا رہی ہیں، اللہ کی حدود جو پامال کی جا رہی ہیں ان کو بلند کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہوئے ہم یہ چاہیں گے کہ امام حسین ہماری شفاعت کریں تو یہ ان ڈپلیکیٹ امام حسین کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں جن کو ہمیں انٹروڈیوس کروایا گیا ہے۔ لہٰذا کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس کے کلام سے پہچانا جائے۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلے ہیں اور کربلا تک آئے ہیں تو تقریباً 3 سے 4 ہزار جملات یا مختلف خطوط یا مختلف خطبے ہیں امام حسین علیہ السلام کے جو انہوں نے ارشاد فرمائے ہیں، اور
اردو زبان میں، عربی زبان میں، فارسی زبان میں موجود ہیں. انگلش کا مجھے نہیں معلوم کہ اس میں ترجمہ ہوئے یا نہیں ہوئے. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ امام حسین کو ان کے خطبات سے پہچانیں، ان کے الفاظ سے پہچانیں. امام حسین نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے، امام حسین اپنے مقصد کے بارے میں کیا کہتے ہیں، امام حسین کیا کہتے ہیں کہ میرے شیعہ کیا ان کے فرائض ہیں اور کیا اس کے نتیجے میں ان کی ذمہ داریاں ہیں، اس ذمہ داریوں کو نبھانے کے نتیجے میں ان کو میں کیا دوں گا، اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے نتیجے میں ان کے اوپر کیا مصیبتیں آئیں گی. آپ نے وہ جملہ سنا ہوگا، امام حسین علیہ السلام جب چلتے ہوئے آ رہے تھے تو ایک شخص راستے میں ملا، جعفر جوفی اس کا نام ہے. دیکھیں کیسے کیسے لوگ تھے. یہ شخص کوفہ کے ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے امام حسین کو خط لکھا تھا، کیونکہ ایک ہوا چلی، سرداروں نے خط لکھے تو سرداروں کے دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی خطوط لکھنے شروع کر دیے اور کہا امام حسین ہمارے پاس آ جائیں. اب یہ شخص کوفہ سے چلا، اس کو پتہ چلا امام حسین آ رہے ہیں اور مسلم شہید کر دیے گئے. یہ راستے میں کہیں اس کا ٹکراؤ امام حسین کے ساتھ ہوا، قافلے کے ساتھ ہوا. جب یہ قافلے کے پاس ٹھہرا ہوا تھا تو امام حسین علیہ السلام بنفس نفیس خود اس کے خیمے میں تشریف لے گئے. یہ بچتا ہوا جانا چاہ رہا تھا، امام حسین نے اس کو ایک دفعہ بلوایا، یہ نہیں آیا. امام حسین خود کچھ اصحاب کے ساتھ گئے. ایک تلوار دروازے پہ گڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ایک بڑا حسین اور خوبصورت گھوڑا، بڑا چست گھوڑا بندھا ہوا تھا. امام حسین دروازے پہ آواز دینے کے بعد اس کو بلایا. اس نے جب دیکھا امام حسین آئے تو اپنی کرسی جس جگہ یہ مسند پہ بیٹھا ہوا تھا، امیر آدمی تھا، بزنس مین تھا، جس مسند پہ بیٹھا تھا اٹھا اور امام حسین علیہ السلام کو اپنی کرسی پہ جگہ دی اور کہا کہ یبنا رسول اللہ تشریف رکھیے. امام حسین نے ساری باتیں جو کی اس کو میں بیان نہیں کرنا، مقصد ایک بات خاص بتانا ہی آپ کو. اس سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ جس جگہ اور جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں چلو. تو اس نے کہا مولا جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں، کوفہ میں مسلم شہید کر دیے گئے ہیں اور کوفہ میں آپ کی شہادت یا آپ کی موت حتمی ہے. تو مولانا نے کہا وہ مجھے معلوم ہے کہ میری شہادت حتمی ہے، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس بات کا. وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ تو نہیں آ سکتا، لیکن یہ میرا گھوڑا ہے کہ جس سے میں نے کبھی کسی دشمن کا پیچھا کیا تو کبھی وہ مجھ سے فرار نہیں ہو سکا، یعنی بہت تیز رفتار گھوڑا ہے. اور یہ میری تلوار ہے جو اتنی قیمتی ہے کہ اگر میں نے کسی پہ وار کیا ہے تو اس کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں. لیکن میں خود آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا. یعنی آج کے زمانے میں کہوں کہ اپنے بہترین اسلحہ جو اس کے پاس تھا وہ امام حسین کی نظر کیا، اور اپنی بہترین گاڑی جو اس کے پاس تھی، جو اپنی بہترین سواری تھی، وہ امام حسین کے پاس ہدیہ کی اس نے. امام حسین نے کہا کہ ہمیں نہ تمہاری تلوار چاہیے نہ تمہارا گھوڑا چاہیے، ہمیں تمہاری محبت اور تمہارے خلوص کی ضرورت ہے. ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تمہاری تلوار یا تمہاری گاڑی یا تمہارا گھوڑا یا جو بھی آج کے زمانے میں اس کو تطبیق کرتے چلے جائیں. امام حسین کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف امام حسین کو ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن تمہارے خلوص کے ساتھ، تمہارے اس بات پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ کہ تم امام کو امام مانو. امام کو امام ماننے کا مطلب امام کی بات پر تمہاری کوئی بات نہ ہو، امام سے آگے تمہاری کوئی بات نہ ہو. یعنی جو امام کہہ دیں وہ تمہارے لیے آخری بات ہو، اس کے بعد تمہارے لیے کوئی کام کرنا حرام ہو. آپ نے وہ واقعہ سنا ہے کہ جب حبیب بن مظاہر کو امام نے خط لکھا تو راستے میں جب وہ آ رہے تھے تو مسلم بن اوسجہ سے ملاقات ہوئی تھی، اور مسلم بن اوسجہ کو یہ بتایا، وہ حنا یا وہ مہدی جسے کہتے ہیں وہ خرید رہے تھے. تو کہا کہ حسین گھر گئے ہیں، ان کو ضرورت ہے. تو مسلم بن اوسجہ اپنے گھر نہیں گئے، وہیں پہ سب سامان پھینکا اور کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا. یعنی جب امام بلاتے ہیں تو کسی چیز کو ایکسکیوز نہیں بنایا جاتا کہ کسی چیز کو ایکسکیوز بنایا جائے اور امام کے پاس جانے سے رکا جائے. لہٰذا امام کو پہچاننے کے لیے، نبی کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو ان کے کلام کے ذریعے پہچانیں. ہم دعوے دار ہیں کہ ہم ان شخصیات کے ماننے والے ہیں کہ جو باب مدینۃ العلم کی اولاد ہیں یا وہ خود باب مدینۃ العلم ہیں. یعنی امام علی علیہ السلام جو علم کا دروازہ ہیں، شہر علم کا دروازہ ہیں. ہم نے کتنی دفعہ امام علی علیہ السلام کو ان کے کلام سے پہچاننے کی کوشش کی. میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ہم نے کتنی دفعہ خدا کے کلام کو خدا کو خدا کے کلام سے پہچاننے کی کوشش کی. ہم نے لوگوں سے سنا ہوا خدا، لوگوں سے سنے ہوئے رسول اللہ، لوگوں سے سنے ہوئے امام علی اور لوگوں سے سنے ہوئے امام حسین کو پہچانا ہے. میں شرط کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اطراف میں جو لوگ رہتے ہیں جن کا تعلق زیادہ مسجد و منبر کے ساتھ اتنا نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، اگر آج ان سے کہہ دیا جائے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یا امام علی علیہ السلام کے بارے میں 5 صفحات لکھ کر لے کے آئیں، تو سوائے وہ 3 واقعات کے جو امام حسین کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ رسول خدا کی پشت پہ سوار ہوتے تھے، سجدے کی حالت میں رسول خدا کی پشت پہ بیٹھ جاتے تھے، یا رسول خدا ان کو کندھے پہ بٹھا کے گھوما کرتے تھے، یا پھر کربلا کے واقعات. اس کے علاوہ شاید ہی شاذ و نادر کوئی واقعات ہوں گے جو امام حسین کے بارے میں جانتا ہوگا. یہ وہ حسین ہے جن کی محبت کے ہم دعوے دار ہیں. یہ وہ علی ہیں جن کے بارے میں ہمیں 3 باتوں سے زیادہ کچھ معلوم ہی نہیں ہے
کہ امام علی شہید ہو گئے, امام علی نے کس طرح فیصلے کیے, اور امام علی کس طرح سے مظلومیت کے ساتھ جو ہے وہ گھر میں ان کے گھر کو آگ لگا دی گئی. اس کے علاوہ ہمیں امام علی کے بارے میں کتنا معلوم ہے؟ یہ وہ امام ہیں جن کے بارے میں ہم دعوے دار ہیں کہ ہم ان کی ولایت کے ماننے والے ہیں, اور حتیٰ بعض دفعہ ہم اتنے بخیل ہو جاتے ہیں, اتنے زیادہ بخل سے کام لیتے ہیں کہ ہم جب زیارت بھی پڑھتے ہیں تو اپنے صرف 3 یا 4 اماموں پہ سلام بھیجتے ہیں, ہم باقی اماموں پہ سلام بھی نہیں بھیجتے. ہم امام علی پہ, رسول خدا پہ, امام علی پہ, پھر اس کے بعد امام حسین پہ, اور پھر ڈائریکٹ آتے ہیں امام رضا پہ, اور اس کے بعد امام زمانہ پہ سلام بھیجتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو کیوں 12 امامی کہتے ہیں؟ ہمیں آپ کو کہنا چاہیے ہم 4 امامی ہیں یا 6 امامی ہیں. یعنی سلام دینے کے معاملے میں ہم اتنے بخیل ہیں. اور اگر میں کہوں کہ امام نقی ہے, امام ہادی ہے, امام عسکری کے بارے میں کچھ لکھ دیا جائے تو پھر تو سارے منہ چھپاتے پھریں گے ہمارے شیعہ. 2 صفحے کے زیادہ وہ لکھ نہیں سکتے. تو ہم سنے سنائے اماموں سے نکل کر پڑھ کر اماموں کو پہچاننے کی ہمیں ضرورت ہے. ہم نہج البلاغہ کے ماننے والے لوگوں کے سامنے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خطیب نہج البلاغہ کے ماننے والے ہیں, لیکن خود نہج البلاغہ میں معلوم نہیں امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے. خود صحیفہ سجادیہ جو معارف کا خزانہ ہے, ہم سے ثواب کے لیے دعائیں پڑھتے ہیں. رمضان کے دنوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں, کہ ہر روز روزے کے بعد پڑھی جانے والی دعا ہے کہ یہ دعا پڑھو. نماز کے بیچ میں مومنین دعا پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم اجعلنی فلاں فلاں فلاں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اور بات ختم. کہ ہم نے ثواب حاصل کر لیا, پورا دن ہمارا روزے سے گزر گیا, آج کا روزہ پورا, یعنی آج کا جو ہمارا ٹاسک تھا وہ پورا ہو گیا. جبکہ وہ دعا ہمیں سکھا رہی ہے, وہ ہمارا ٹائم ٹیبل ہے, وہ ہمارا ٹاسک ہے. وہ بتا رہی کہ امام نے اس زمانے میں جب دعائیں تعلیم دی تو وہ دعائیں تعلیم دینے کا طریقہ کار یہ تھا کہ امام لوگوں کو بتا رہے ہوتے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تمہیں کیا کرنا ہے. یعنی وہ دعا پہلے دن کی بتاتی ہے کہ آج جب تم نے روزہ رکھا ہے تو اس روزہ رکھنے کی وجہ سے تمہارے اوپر جو اثرات ہوئے ہیں, ان اثرات کی وجہ سے اگر تم فلاں گناہ سے بچنا چاہو تو تمہارے اندر وہ کوالٹی موجود ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ویٹ لفٹنگ کا مقابلہ ہے تو ایک ہی دفعہ میں پہلی دفعہ میں 200 کلو کے وزن اٹھانے کے لیے کس کو نہیں بھیجتے. جو جتنا وزن اٹھانے کا تحمل لگتا ہے اتنا وزن اٹھانے کے مقابلے میں اس کو بھیجا جاتا ہے. تو لہٰذا امام جب 20ویں یا 30ویں دن تک کی دعا بتاتے ہیں تو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایک عام انسان جب 30 روزے یا 20 روزے یا 25 روزے رکھ لیتا ہے تو اس دن کی دعا میں وہ پہلے اللہ کو ان کے خاص صفات کا واسطہ دیتا ہے, اور پھر ان گناہوں کا ذکر کرتا ہے کہ ان گناہوں کو مجھ سے دور کر دے. تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب 20 روزے رکھنے کے بعد تمہارے اندر یہ ایبلٹی پیدا ہو چکی ہے کہ تم ان گناہوں سے اگر بچنا چاہو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, اللہ تمہیں ان گناہوں سے نجات دلا دے گا. اور پھر خدا کی عظمت اس کے ناموں کے ذریعے بیان کی جاتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم سے ثواب کے لیے دعائیں پڑھتے ہیں. ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں, حدیث قصہ بتا رہی ہے کہ حدیث قصہ ایک فیملی باؤنڈنگ کو بتا رہی ہے, ایک فیملی باؤنڈ کو بتا رہی ہے کہ کس طرح سے فیملیز رہا کرتی ہیں. ایک نانا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک چھت کے نیچے, ایک جسے کہتے ہیں ایک پتھر کی چھت کے نیچے ایک چادر کی الگ سے چھت بنائی ہے رسول خدا نے, اور اس چادر کی حدود ایسی ہے کہ جبرائیل بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتے. اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ فیملی کیا چیز ہے, کہ نانا, رسول, یہ بیٹا, داماد, سب ایک فیملی ہیں. لیکن آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں فیملی سسٹم کو بریک کیا جا رہا ہے, اس میں فیملی سسٹم بالکل بریک ہو چکا ہے. سوائے ماں باپ بیٹا بیٹی کے علاوہ فیملی تصور نہیں کیا جاتا, اور اب اس تصور کو بھی توڑا جا رہا ہے. میں انشاءاللہ کل اگر اللہ نے توفیق دی تو میں بتاؤں گا کہ کام کس طرح سے ہو رہا ہے. اور ہم جسے کہتے ہیں نا کہ چلتی ہوئی ٹرین کے نیچے پٹریاں بدل رہی ہیں, ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اپنے مقصد کے لیے, لیکن پٹریاں بعض دفعہ بدل جاتی ہیں اور اپنے مقصد پہ پہنچ نہیں پاتے, کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو شاید عرض کیا یا نہیں کیا, کیونکہ مسلسل مجالس کی وجہ سے میرے ذہن میں نہیں رہتا میں نے کل یہاں پہ کیا پڑھا تھا, کہ مسلسل ہم مجالس سنتے رہتے ہیں. ہمارے پاس معلومات کی کمی نہیں ہے, معلومات ہمارے پاس حد سے زیادہ ہیں. ہمارے پاس کمی یہ ہے کہ ان معلومات کو کس طرح سے ارینج کیا جائے, کس طرح سے ان کی انجینئرنگ کی جائے. دیکھیں, جب ایک مکان لیا جاتا ہے اور مکان بنایا جاتا ہے تو مکان بنانے کے لیے پہلے لوہا, سیمنٹ, بجری, یہ ساری چیزیں جمع کی جاتی ہیں نا. اور ایک شخص جو بہت شوقین ہوتا ہے, جب وہ دنیا بھر میں گھومتا ہے تو اس گھومنے کے دوران وہ اپنے گھر کی جسے کہتے ہیں سجاوٹ کے لیے کرسٹل کی فلاں چیز, فلاں قالین, فلاں پردے فرانس سے فلاں 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 چیزیں لا کے جمع کر دیتا ہے. اب جو یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں, اب اگر یہ کیا کام کرے, یہ کام یہ کرے کہ اپنے گھر کے اندر جہاں بنانی ہے, گھر اپنا بنانا ہے, 4 لکڑیاں کھڑی کرے, اور لکڑیاں کھڑے کرنے کے بعد اس کے اوپر پردے لٹکائے اور بیچ میں ایک فانوس لٹکا کے کام شروع کر دے سجاوٹ کا, تو جو وہاں سے گزرے گا وہ اس پہ ہنسے گا. کیوں ہنسے گا؟ کہے گا بھائی پہلے بنیادیں ڈالو, بنیادیں ڈالنے کے بعد گھر تعمیر کرو, جب گھر تعمیر ہو جائے اس کا پلستر کرو, صفائی رنگ و روغن کرو, پھر اس کے بعد سجاوٹ کرنا. آپ نے وہ روایت سنی ہے کہ جس میں امام علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہم صلی کہ تزینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنے مجالس کو علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ سجاؤ.
سجاوٹ کب ہوتی ہے؟ سجاوٹ جب ہوتی ہے کہ جب عمارت تیار ہو، اگر بنیاد پکی نہ ہو اور بنیاد نہ ہو، ایک ریت کا ڈھیر ہو، تو اس پہ سجاوٹ نہیں کی جاتی۔ لہٰذا فضائل کا بیان اپنی جگہ پہ۔ اسلام 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اخلاق، ایک عقائد اور ایک احکام۔ یہ تینوں چیزیں جب ہوتی ہیں تو اس کے بعد اس کے پہ سجاوٹ کی جاتی ہے۔ تو اس لیے پہلا کام جو کرایا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پہلے بنیادیں پکی کرو۔ بنیادیں جب پکی ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد احکامات کے ذریعے اور شریعت کے ذریعے ان کی بلڈنگ اس کے اوپر بلڈنگ تعمیر کی جاتی ہے۔ اور جب یہ ساری چیزیں تیار ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد فضائل اور ان چیزوں کے ذریعے تزئین کی جاتی ہے، ان کی آرائش کی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ معرفت مولا علی کو صحیح طریقے سے رکھتے ہوئے ان کے فضائل بیان کریں تب ہم زیادہ کامیاب ہیں، یا بغیر کسی معرفت کے فضائل بیان کریں تب زیادہ کامیاب ہیں؟ یقیناً آپ سب اس بات کا میرے ساتھ یہ جواب دیں گے کہ ہاں، جب زیادہ فائدہ ہے کہ جب ہم ان کی معرفت رکھتے ہوئے ان کے فضائل کو بیان کریں، کیونکہ بعض دفعہ مجالس میں ایسا بیان ہوتا ہے کہ اتنے نعرے لگتے ہیں، اتنی واہ واہ ہوتی ہے کہ کسی سے پوچھو مجلس میں سنا کیا؟ کہا کہ بہت زبردست مجلس تھی۔ مجلس میں مولانا نے کہا کیا؟ کہا کہ بہت نعرے لگے، اٹھ اٹھ کے لوگ نعرے لگا رہے تھے، حیدر حیدر ہوتا رہا 10 منٹ تک۔ بھائی مولانا نے پڑھا کیا تھا؟ کہا اتنے نعرے لگے اور اتنا شور تھا، یاد ہی نہیں رہا مولانا نے پڑھا کیا تھا۔ اور آپ اس کو اپنے معاشرے میں اٹھا کے یوٹیوب اٹھا لیں اور دیکھ لیں 70-80% اسی طرح سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اگر میری بات میں کہیں اشکال ہو تو مجھے کہہ سکتے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیکھو کہ لوگوں کو ہمارے کلام کے محاسن، یعنی محاسن کلام کو بتا دو ہمارے، وہ خود بخود ہماری طرف کھنچ کے چلے آئیں گے۔ یعنی امام رضا کی حدیث کے مطابق اگر لوگوں کو امام معصومین علیہ السلام کے احادیث کو بیان کیا جائے، ان کے محاسن کلام کو بیان کیا جائے، تو اس میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے لیے قصے، کہانیاں اور خواب بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ خواب سنا کے لوگوں کو نزدیک لے کے آئیں یا آپ قصے سنا کے لوگوں کو نزدیک لے کے آئیں۔ میں ان قصوں اور خوابوں کی بات کر رہا ہوں جو قرآن اور حدیث سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا علماء سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو ایسی ایک رینڈم سا ایک بندہ اپنی طرف سے خواب بناتا ہے یا اپنی طرف سے قصہ بناتا لے آتا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جو حقیقی قصے اور حکایتیں ہیں ان کے لیے میں منکر نہیں ہوں، اس کا منکر نہیں ہوں، وہ بیان کرنے چاہیے، وہ ذہن کو نزدیک لانے کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن امام رضا کے بقول ہمارے محاسن کلام بتاؤ خود بخود لوگ کھنچتے چلے آئیں گے، اور کسی بھی حدیث یا کسی بھی مجلس یا کسی بھی سخنرانی یا اسپیچ یا سیمینار کو اگر پہچاننا ہو تو ہمارے علماء فرماتے ہیں، یا شاید یہ بات آئمہ کے کلام سے اخذ کی گئی ہے کہ دیکھو کسی کلام کو اگر پہچاننا ہو تو یہ دیکھو کہ اس میں کتنا قال اللہ اور کتنا قال صادق اور کتنا قال رسول اللہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں ایک آیت بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد آیت گول، قرآن گول، بس قصے کہانیاں، فارمولہ مجلس ہوتی ہے کہ 2 قصے، ایک کہانی، ایک خواب، ایک کسی شہید کا قصہ اور پھر مصائب۔ ہدف کیا ہے؟ دیکھیں ہدف اگر ہمارا یہ نہ ہو کہ آج جس حالت میں ہیں اس حالت سے ہم کسی آگے والی حالت میں اپنی قوم کو پہنچا نہیں دیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے ان کی ذہنی عیاشی کے لیے بہت اچھی باتیں کر دی، وہ خوش ہو کے چلے گئے اور اس کے بعد اگلے دن آئے کوئی ان میں فرق نہیں پڑا اور اسی طریقے سے زندگی گزر رہی ہے۔ ایک گھر میں 2 لوگ رہتے ہیں جس میں سے ایک قرآن پڑھتا ہے اور ایک قرآن نہیں پڑھتا، لیکن دونوں کی زندگی ایک جیسی ہے۔ میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ ان کا زاویہ نگاہ قرآن کے بارے میں عجیب سا ہے، یعنی قرآن پڑھنے کے باوجود بھی اس کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، توحید کو ماننے کے باوجود بھی یہ اسی طرح ہے جیسے سیم ہے، جسی طرح رام ہے اور جس طرح احمد ہے۔ یہ سارے تینوں دوست ایک جیسے ہیں، وہ رام کو مانتا ہے، وہ کرسچن ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو مانتا ہے، ایک جو ہے وہ رسول خدا کے دین پہ ہے اور ایک جو ہے وہ رسول خدا کے دین میں اماموں کو ماننے والا ہے۔ تینوں چاروں کی زندگی اگر دیکھیں ایک اسکول میں تو ان کے عقیدوں کا ان کی زندگی پہ کوئی اثر اگر نظر نہ آئے تو اس کا مطلب ہے یہ زبانی دین ہے، یہ پیدا اس گھر میں ہو گئے، اس وجہ سے یہ ہندو، عیسائی یا کرسچن یا یہودی ہیں یا شیعہ ہیں یا سنی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہر معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کے اندر یہ بیماری تھی، یہ وائرس تھا کہ وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے۔ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں بھی یہ مشہور ہے، ہمارے یہاں بھی مشہور ہے نا کہ ہم صرف ہدایت یافتہ، یہی بتایا گیا نا آپ کو ممبر سے، ہم صرف ہدایت یافتہ باقی سب جہنمی۔ بھائی اتنی بڑی جنت لے کے کریں گے کیا؟ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں جنت کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ جنت کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت سے زیادہ ہے۔ ذرا کبھی انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیے گا اس زمین اور آسمان کی وسعت ہے کتنی،
یہ بیماری پچھلی قوموں میں موجود تھی. ہر قوم اپنے آپ کو یہی سمجھتی تھی کہ ہم اس سے بہتر اور ہم صرف جنت میں جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس وائرس کو جو لوگوں کے ذہنوں میں قوموں کو لگتا تھا قرآن مجید میں ذکر کر دیا. ورنہ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کر دیا کہ یہ وائرس جو تمہارے اندر کبھی بھی لگ سکتا ہے, کسی بھی قوم میں لگ سکتا ہے, چاہے وہ جتنی بھی اپنے آپ کو چوزن پیپل جسے کہتے ہیں سمجھتی ہو, یہ وائرس ہے جو پہلی قوموں کو لگا تھا. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 110 یا 112 بلکہ 110 سے یہ آیات اسٹارٹ ہوتی ہیں. اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے نظریات کو اس وائرس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ کیا تھی. آپ کو معلوم ہے کہ یہودی اپنے آپ کو چوزن پیپل سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اللہ نے پسند کر لیا, ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یہ آپ نے یہودیوں کا نظریہ سنا ہوگا جو قرآن مجید میں موجود ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے اس سوچ کو. فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. کہتے ہیں, وہ کہتے تھے, کون کہتے تھے؟ یہودی اور عیسائی دونوں کہتے تھے ایک دوسرے کے بارے میں کہ لن يدخل الجنہ, ہرگز داخل نہیں ہو سکتے. یہ جب آتا ہے لن, لام نون جب فعل مضارع پریزنٹ ٹینس کے اوپر آتا ہے تو یہ نفی ابدی, مستقبل میں ایک نفی کو ذکر کرتا ہے. جب آپ کہتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا, تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی کوئی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. تو یہاں پہ وہی لن یا لن آیا ہے. کیا کہا ہے؟ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا ونصارى. یہودی یہ کہتے تھے کہ جنت میں کوئی نہیں جا سکتا سوائے یہودیوں کے. نصارہ جو عیسائی تھے وہ یہ کہتے تھے جنت میں کوئی نہیں جا سکتا سوائے نصارہ کے یا عیسائیوں کے. اللہ تعالیٰ آگے جواب فرماتا ہے, کہتا ہے تلک امانیہم, یہ ان کی آرزو ہیں, یہ چاہتے ہیں ایسا ہو, ایسا ہونے والا نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں ایسا ہو, ایسا ہونے والا ہے نہیں. تلک امانیہم, یہ ان کی آرزو ہے. آگے فرماتا ہے ہاتھو برہانکم, اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو, لاؤ دلیل دو, اپنے عمل سے دو, اپنے کردار سے دو, دلیل دو کہ تم اپنی بات پہ سچے ہو. اگر تم سچے نہیں ہو تو یہ تمہارا وہم و گمان ہے کہ تمہیں صرف جنت تمہاری ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں جنت میں کون جائے گا. اللہ تعالیٰ معیار قرآن مجید میں بیان کرتا ہے. میرے جیسا کوئی کم علم یا میرے جیسا بولنے والا جس کی زبان میں طاقت نہیں ہے, وہ خدا کے کلام کے آگے کچھ نہیں بیان کر سکتا آپ سے کہ آپ جنت میں جائیں گے, کیسے جائیں گے, کیسے نہیں جائیں گے. یہاں بیٹھ کے جنت نہیں بانٹ سکتا. اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق جنت ملنی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل من اسلم وجہ للہ وہو محسن, پس جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور احسان کیا وہی محسن ہے. فلاح الاجرہ عند ربہ, اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے. یعنی جو اپنے چہرے کو جھکا دیتا ہے, چہرہ جھکانا ایک سمبولک ایکسپریشن ہے, یعنی یہ بتا رہا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کی رضا کی خاطر فنا کر دیا, یعنی فنا فی اللہ ہو گیا. یہ وہ ہے جس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے, جس کے لیے اللہ نے جنت کے باغات رکھے ہیں. آگے فرماتا ہے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. خوف ہوتا ہے آئندہ آنے والی چیز کا, حزن ہوتا ہے پیچھے گزرے ہوئے زمانے کا. یعنی اس نے اپنی زندگی میں جو کام کیا ہوتا ہے, چاہے اس نے غربت میں زندگی گزاری ہو, چاہے اس نے سختیوں میں زندگی گزاری ہو, اس کا اسے غم نہیں ہوتا. اور آپ نے وہ بی بی زینب کا جملہ سنا تھا ما رأیت الا جمیلا, کہ ہم نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. یہ ان لوگوں کی علامت ہے جن کے لیے ہر چیز خوبصورت ہے, چاہے ان کی قتل کی صورت میں ہو, چاہے ان کی اسیری کی صورت میں ہو. یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتیں ان کے لیے ہیں. اسی لیے کہا تھا کہ جنت کے سردار یہ لوگ ہیں. پھر آگے فرماتا ہے, اب یہ ایک دیکھیے گا کیٹیگری, میں قرآن کی آیات اس لیے پڑھتا ہوں کہ آپ ذرا ان کو آج کے معاشرے میں تطبیق کرتے رہیے گا. آج کے زمانے میں اگر ہم ان کو اپنے اوپر اپلائی کریں تو ہم ان میں کہاں فٹ بیٹھتے ہیں. پھر فرماتے ہیں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء, یہودی یہ کہتے ہیں کہ ان عیسائیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایسی فضول کی باتیں کرتے ہیں. اصل دین ہمارا دین ہے, اصل حکمتیں ہمارے پاس ہیں, اصل نبی ہمارا نبی تھا, اصل اللہ جو ہم بیان کرتے ہیں وہ ہے. اس کے بعد وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء, ان یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے. یعنی دونوں ایک ہی بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے ان یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ کہتے تھے ان عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وہم یتلون الکتاب, یہ دونوں ہی اللہ کی کتاب پڑھتے تھے. یعنی ان دونوں کے پاس اللہ کا کلام موجود تھا, ان کے پاس توریت موجود تھی, ان کے پاس انجیل موجود تھی. دونوں اللہ کا کلام پڑھتے تھے, اس کے باوجود کہتے تھے نہ ان کے پاس کچھ ہے, وہ کہتے تھے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. آج ذرا اس یہود اور نصارہ کی جگہ لکھیں وقالت الشیعہ وقالت السنی, اور اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھیں ہم یہی کہتے ہیں یا نہیں کہتے. ہم نے آپس میں یہ بیٹھ کے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم صرف جنتی باقی سب دوزخی. اللہ تعالیٰ نے معیار بنائے, ہمارے بتائے ہوئے معیارات نہیں چلیں گے, اللہ کے بتائے ہوئے معیارات چلیں گے. اللہ نے جو معیار بتائے ہیں, اگر اس کے خلاف آپ کو کسی نے بتایا تو جھوٹ بولا ہے. کسی خواب و خیال میں نہ رہیے گا, کیونکہ اللہ جو اپنے کلام کی
حکمتیں اور اپنے کلام کو بتاتا ہے. رسول اسی کلام کو پہنچانے والے ہیں, اسی کو عملی طور پہ پہنچانے والے ہیں. امام حسین اسی کلام کو, اسی بات کو پہنچانے والے ہیں, اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے. امام حسین کا اپنا کوئی دین نہیں ہے, امام حسین اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں. لہٰذا ہمیں ان اگر موارد کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کی باتیں اور کس کیٹیگری کے لوگ بیان کیے گئے ہیں کہ جن کے اندر یہ وائرسز لگے تھے. تو آج کے زمانے میں بھی اگر آپ کو کسی جگہ یہ وائرس کسی ذہن میں نظر آئے تو سمجھ لیں کہ یہ وہی وائرس ہے کہ جو پرانی قوموں کو لگا کرتے تھے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سے نجات پائیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس آیت کے مصداق ہم خود نہ بنیں تو وہی کہا کہ وَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ کہ جو اپنے چہرے کو جھکا دے گا وہ کامیاب ہوگا, اس کے لیے جنتیں ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد کو. اگر یہ پنکھا چلا دیں تو پنکھا چلا ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. بہرحال وقت تیزی سے گزر گیا اور گزر جا رہا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کو جو میرا موضوع تھا اس پہ جلدی جلدی میں لے کے آؤں کہ ہم نے موضوع اس طرح سے شروع کیا تھا کہ معرفت اور دعوت الہی, یعنی دعوت الہی اور معرفت کربلا یا معرفت امام حسین کے نام سے. تو آج میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس معرفت کے بارے میں ایک گفتگو آپ کے سامنے کروں, اپنے نوجوان دوستوں کے لیے, اپنے چھوٹے بچوں کے لیے. بزرگوں کے سامنے میرا ہدف نہیں ہوتا کہ کچھ بیان کروں, ان کے سامنے ایک سبق دہرانے والی بات ہے, لیکن اصل مقصد میرا یہ ہے کہ نوجوان جو میرے دوست ہیں اور میرے جو بچے ہیں ان کے لیے میں بات کو واضح کر سکوں. معرفت اصل میں ہوتی کیا ہے؟ معرفت کہتے ہیں کسی کو پہچاننا, کسی کو جاننا. کسی بھی شخصیت کے بارے میں معرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایسے پہچانے کہ جیسے پہچاننے کا حق ہے. یا دوسرے الفاظ میں یوں میں بچوں کے لیے مثال دوں کہ دیکھیں کسی بھی انسان کی دو شخصیتیں یا دو طرح سے اس کی معرفت ہو سکتی ہے. ایک اس کی شخصیت ایسے ہو سکتی ہے کہ وہ اس کی حقیقی شخصیت ہو. حقیقی شخصیت یعنی فلاں شخص فلاں کا بیٹا ہے, مثال دوں محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں, علی ابو طالب کے بیٹے ہیں, حسین علی کے بیٹے ہیں. یہ اس کی حقیقی شخصیت ہے. حقیقی شخصیت میں رہتے ہوئے مثلا رضا غضنفر کا بیٹا ہے یا فلاں کا بیٹا ہے, یہ اس کی حقیقی شخصیت ہے جو اللہ نے اس کو ایک حقیقت کے طور پہ اس دنیا کے اندر کسی کے گھر پیدا کیا. تو اس کی وجہ سے, کسی کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے باپ کے, اپنی ماں کے کچھ حقوق اس کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ حقیقی شخصیت ہے. یعنی اس حوالے سے اس کے اوپر لازم ہے کہ اپنے باپ کا احترام کرے. ایک اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے باپ کی آواز سے اونچی آواز نہ کرے. قرآن مجید میں کہتا ہے ان کے لیے اف تک نہ کہو. اف ایک سب سے چھوٹا ورڈ ہے. اف یعنی ان کی بات کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کہو کہ جس کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچے. یعنی یہ اللہ کی طرف سے واجب کردہ ایک حکم ہے ہر اولاد کے اوپر, چاہے والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں. خود رسول خدا کے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جن کے والدین کافر تھے اور ان پہ ظلم کیا کرتے تھے مسلمان ہونے کی وجہ سے. تو لوگ رسول خدا کے پاس آتے تو پوچھتے کہ ہمارے ماں باپ کافر ہیں, کیا ہم ان کی خدمت کریں؟ وہ ہمیں دین اسلام سے روکتے ہیں. تو رسول خدا نے کہا کہ ماں باپ ہونے کے لحاظ سے وہ تمہارے اوپر واجب الاطاعت ہیں, جب تک کہ ایسی کوئی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام کے ساتھ تمہاری کوئی چیز مانے نہیں ہو رہی, تو وہاں ان کی بات مانو, ان کا احترام کرو. مثلا کوئی کام کہنا کرنے کے لیے وہ کرو, لیکن جہاں وہ خدا کے حکم کے مقابل میں کوئی حکم دے اس بات کو ماننا تمہارے پر واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا حکم ماں باپ کے حکم پہ بھی اولویت رکھتا ہے. تو یہ حقیقی حکم ہے. حقیقی طور پر کسی بیٹے کو اپنے باپ سے اونچی جگہ بیٹھنا, جسے کہتے ہیں مجاز نہیں ہے, جائز نہیں ہے کہ اپنے باپ کے مقابلے میں کسی اونچی جگہ بیٹھے. یہ حقیقی طور پہ. ایک ہوتی ہے انسان کی حقوقی شخصیت. حقوقی, اب مجھے انگلش میں اس کا نہیں معلوم کہ کیا کہتے ہیں. حقوقی شخصیت کیا ہوتی ہے؟ ایک عہدہ جو کسی وجہ سے یا کسی بھی طرف سے, کسی اونچی ذات کی طرف سے, کسی اونچی ہستی کی طرف سے, کسی اونچی اتھارٹی کی طرف سے کسی کو عطا کیا جائے تو اس کی بنا پر اس کی ایک شخصیت قائم ہوتی ہے. مثال کے طور پہ وہی بیٹا کہ جس کو حکم دیا گیا تھا کہ تم اپنے باپ کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو, باپ کے ہر حکم کو مانو. اگر یہ بیٹا قاضی بن جاتا ہے تو قاضی بننے کے بعد یہ عدالت میں جب بیٹھتا ہے تو اس کے باپ پہ اپنے اس بیٹے کا حکم ماننا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حقوقی طور پر یہ اپنے باپ سے اونچا عہدہ رکھتا ہے. یا کوئی پیش نماز اگر نماز پڑھانے آتا ہے, اس کا باپ وہ شرائط نہیں رکھتا کہ نماز پڑھا سکے, تو اب حقوقی طور پہ اپنے باپ سے افضل ہے, تو یہ پیش نماز ہے, آگے کھڑا ہوگا امام کے طور پہ اور باپ پیچھے کھڑا ہوگا. تو دو قسم کی شخصیتیں ہوتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے, یہ یہودی نبی کو کیسے جانتے تھے؟ کما یعرفون ابناءہم, ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. نبی کو یہ یہودی ایسے جانتے تھے کہ جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے, ان دو تین یہ مقدمات بیان کروں, اس سے ایک نتیجہ لینا چاہتا ہوں. تو اب
ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ رسول خدا کے آنے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے اطراف مکہ میں اور مدینہ کے کچھ اطراف میں یہودی شام سے آ کے بس گئے تھے، کچھ عیسائی کچھ یہودی شام سے آ کے بس گئے تھے۔ یہ کس وجہ سے بسے تھے؟ کہ ان کی کتابوں میں ایک نبی، ایک ہادی کے آنے کی اطلاع موجود تھی۔ ان کی کتابوں میں لکھا تھا، مثلا عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک احمد کے نام سے نبی آنے والا ہے، وہ فلاں علاقے میں، فلاں منطقے میں، فلاں خصوصیات کے ساتھ آئے گا، تم اس کی اطاعت کرنا۔ یا یہودیوں کی کتابوں کے اندر موجود تھی وہ نشانیاں کہ رسول آئے گا، اس طرح کے حالات میں آئے گا، اس طرح کا علاقہ ہوگا، اس طرح کا اس کا خاندان ہوگا، وہ ساری باتیں لکھی تھیں، جس کی وجہ سے وہ تمام آثار کو دیکھتے ہوئے مکہ کے اطراف میں آ گئے تھے۔ اور جب مشرکین مکہ ان کو تنگ کیا کرتے تھے، ان کو اذیت پہنچاتے تھے، شروع میں یہودی جب اپنا بزنس سیٹ کر رہے تھے تو یہ مشرکین مکہ ان کو تنگ کیا کرتے تو یہ کہتے تھے کہ دیکھو ابھی تو تم ہمیں تنگ کر رہے ہو، کل ایک ہادی، ایک رہبر ہمارے اندر آنے والا ہے جس کے ساتھ مل کے ہم تمہارے ساتھ تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ یعنی اس حد تک یہودی تیار تھے کہ اس رسول کے انتظار میں تیار تھے کہ رسول آئے گا، ہم اس کی تباہ کریں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب رسول خدا اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلے انکار کرنے والے یہودی تھے۔ یعنی صرف انتظار کرنا اس بات کی شیورٹی نہیں ہے کہ کل کو کوئی آنے والا آئے تو سارے انتظار کرنے والے اس کو مان لیں۔ یہ قرآن مجید میں قصے جو بیان کیے گئے اسی لیے بیان کیے گئے کہ تم اپنے آپ کو بہت بڑا کچھ نہ سمجھ لینا۔ کوفہ والے انتظار کر رہے تھے امام حسین کا، اور صرف اپنے امام میں زمان کی دعائے امام زمانہ نہیں پڑھتے تھے، بہت عظیم لوگ تھے اس لحاظ سے کہ سارے عرب معاشرے میں سے اٹھ کے ان کوفہ والوں نے امام حسین سے کہا تھا کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں۔ لیکن ایک لحاظ سے ذہنی طور پہ ان کے اندر کچھ پستیاں پائی جاتی تھیں جس کی وجہ سے امام حسین کا ساتھ نہیں دے سکے۔ یہ امام زمانہ کو نہ صرف زبانی بولتے تھے کہ امام آ جائیں، بلکہ انہوں نے خط بھی لکھ دیے امام کو، عرضیاں لکھ کے سمندر میں نہیں ڈالی بلکہ خط لکھ کے امام کو بھیج دیے کہ امام آ جائیں، اور امام ان کے بلانے پر چل بھی دیے اپنی جگہ سے۔ یعنی سوچے کہ یہ منتظر تھے، آج ہم بھی دعائیں پڑھتے ہیں، ہم بھی عرضیاں ڈالتے ہیں، ہم بھی دعائیں امام زمانہ اور حفاظت کی دعائیں فرض پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ یعنی ہمارے اندر سملیرٹی دیکھیں کس طرح سے ان کوفے والوں سے۔ ان کوفہ والوں میں سے صرف چند ہی افراد، حبیب ابن مظاہر جیسے، مسلم بن اوسجہ جیسے، یا کچھ اور افراد جو تھے وہی آ سکے، سب نہیں آ سکے، حالانکہ سب امام حسین کے انتظار میں تھے۔ تو یہ تاریخی واقعات بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ کوئی مضبوط نہ سمجھیں جب تک کہ ہم اپنے عقائد میں، اپنے عقیدے میں اتنے پکے نہ ہوں کہ آنے والے فتنوں کے دباؤ میں، آنے والے پروپیگنڈے کے دباؤ میں ہم آ جائیں۔ کیونکہ آج کل اتنے فتنے اور اتنے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں کہ آپ کو راہ سے ہٹانے کے لیے آپ کو مختلف میٹھے الفاظ میں، گولڈن ریپنگ میں لپیٹ کے آپ کو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں جو آپ کے نوجوان نسل کے یا بچوں کے اندر ایک ہیجان پیدا کر رہی ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر ملحد بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ شیعہ گھرانوں کے اندر لوگ پریشان ہیں، ماں باپ پریشان ہیں کہ ہمارے بچے خدا کو نہیں مانتے، ہمارے بچے شیعت تو دور کی بات، وہ سنی تو دور کی بات، وہ یہودیوں، عیسائیوں اور کافروں میں شادیاں کر رہے ہیں، ہندوؤں میں شادیاں کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، آپ اس بات کو نظر بند کر کے دیکھنا چاہیں یا نہ دیکھنا چاہیں، یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ آپ سب اس بات کے گواہ ہیں۔ فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس کھوکھلی موجود ہیں، ہم نے ان پہ کام نہیں کیا، ہمارے پاس میزان نہیں تھا کہ ہم توڑ سکیں، پرکھ سکیں۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم اپنے نوجوانوں کو جواب نہیں دے سکے صحیح سے، ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے، ان کو باطل باتیں اتنے خوبصورت انداز سے بتائی گئیں کہ آپ کی صحیح باتیں صحیح انداز میں نہ بتائی جانے کی وجہ سے ان کے سوالوں کے جواب نہیں مل سکے، جس کی وجہ سے وہ بظاہری طور پہ تو نظر آتا ہے کہ مسلمان ہے، شکل اس کی مسلمانوں جیسی ہے، لیکن باہر جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سیم اور رام اور احمد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو لہٰذا اس کام کو اگر مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس چیز کو اگر مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والی نسل آپ کے ہاتھ سے نہ جائے، تو آپ کو 2-3 کام کرنے ہوں گے۔ ایک کام، یہ جو سینٹرز آپ کے ہیں، یہ جو آپ کی مساجد ہیں، یہ مرکز ہونے چاہیے۔ کس بات کے مرکز ہونے چاہیے؟ علمی مرکز۔ دیکھیں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یا امام علی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد کا جو معیار تھا، تمام فیصلے مسجد سے ہوا کرتے تھے۔ جنگ پہ جانا ہے مسجد سے جائیں گے، عدالت کا فیصلہ ہونا ہے مسجد سے ہونا ہے، یعنی یہ تمام کے تمام فیصلے مساجد سے ہوا کرتے تھے۔ تمام انٹرٹینمنٹ، لوگ اپنی شادیوں کے لیے درخواست دینے رسول خدا کے پاس آتے تھے، خواتین بھی مرد بھی، کہ ہمیں شادی کرنا ہے۔ رسول خدا کہتے تھے کون اپنی بیٹی اس شخص کے لیے دینے کو تیار ہے، یا کوئی خاتون آتی تھی کون اس سے شادی کرنے کو تیار ہے۔ تو یعنی ان کے تمام فیصلے، تمام مسائل کا حل مسجد سے مل رہا تھا۔ آج ہمارے سینٹرز کے اندر اتنی اٹریکشن کیوں نہیں ہے کہ ہمارا نوجوان سوائے سنڈے اسکول کے یہاں آتے ہوئے کتراتا ہے، یا یہاں تو پروگرام ہی نہیں ہوتے، یا ہوتے ہیں تو وہی روایتی پروگرام ہوتے ہیں جس میں علمی طور پہ
ان کی نیڈ کو علمی طور پر ان کے سوالات کے جوابات کو دینے والا کوئی نہیں ہوتا. دیکھیں مجلس ون وے گفتگو ہے, اور ون وے گفتگو ایک حد تک کامیاب ہے. جب تک کہ دو طرفہ گفتگو نہیں ہوگی نوجوانوں کو ان کے مسائل کلیئر نہیں ہوں گے. لہٰذا سیمینارز, ایجوکیشن کے ایسے مواقع اپنے نوجوانوں کے لیے فراہم کریں کہ اگر آپ آئندہ نسل کو بچانا چاہتے ہیں, آپ ان جگہوں سے اٹھ کے آئے ہیں پاکستان ہندوستان سے جہاں ہمارے ماں باپ ہمیں پکڑ کے مجالس میں لے کے جایا کرتے تھے, زبردستی مجالس میں بٹھاتے تھے, ہماری گھٹیوں میں خاک شفا دی جاتی تھی, ہماری گھٹیوں میں آب فرات دیا جاتا تھا. وہ محبت ایک ماحول سے اور ایک گھر کے ماحول سے ہمارے اندر موجود ہے. آپ شاید اپنی پہلی نسل میں وہ محبت منتقل کر دیں, لیکن تھرڈ جنریشن کا آپ کیا کریں گے؟ اور ہم امانت دار ہیں امام حسین کے. کل امام حسین نے پوچھ لیا, کل امام زمانہ نے پوچھ لیا کہ تمہاری گودوں میں میری مدد کرنے والے میرے ناصر پلنے تھے, وہ کہاں چلے گئے؟ کہاں تم نے ان کو گنوا دیا؟ تو ہم امام زمانہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم تو خود تیار نہیں ہے کہ اگر امام زمانہ مدد کے لیے بلا لیں تو ہماری وہ تیاری نہیں ہے کہ امام زمانہ کی مدد کو جا سکیں. ہم اپنی حالت اگر دیکھیں تو اگر امام زمانہ آج ہمارے گھر کی آ کے بیل بجا دیں تو ہم پہلے 15 منٹ تو اپنے گھر کو سیٹ کرنے میں لگا دیں گے کہ امام زمانہ کے آنے کے لیے گھر کے ماحول کو ذرا صحیح کر سکیں. اگر آج امام زمانہ کسی نوجوان سے اس کا موبائل مانگ لیں کہ ذرا 1 منٹ کے لیے مجھے موبائل دینا, تو 50 پاسورڈ وہ لگا کے کہے گا مولا وہ چیز پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہے, وہ آپ نہیں جا سکتے, وہ آپ کے دیکھنے کے نہیں ہے, نعوذ باللہ. تو یہ حال جب تک رہے گا تو سمجھیں کہ صرف ہم زبان سے دعوے کرنے والے ہیں, ہم عملی میدان میں نہیں ہیں. عملی میدان میں امام زمانہ کا اگر ناصر بننا ہے تو اس کے لیے آج سے کام کرنا پڑے گا. امام زمانہ کا آنے کا وقت رزلٹ ہے, اور رزلٹ جب آتا ہے جب آپ نے ایگزام اچھا دیا ہو. یہ ایگزام چل رہا ہے ہمارا, آج جو ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ امام زمانہ سے ملاقات, امام زمانہ کی نصرت ہے. کل کو فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ کل ہم امام زمانہ کی مدد کریں گے یا نہیں کریں گے. آج ہم رقم کر رہے ہیں کہ آج ہم امام زمانہ کے ناصر ہیں یا نہیں ہیں. یہ انتظار صرف یہ نہیں ہے کہ زبانی دعائیں پڑھ کے رات کو امام زمانہ کی دعا پڑھ کے ہم سو جائیں, بلکہ انتظار یہ ہے کہ ہم معلوم کریں کہ امام زمانہ ہم سے چاہتے کیا ہیں, امام زمانہ کی نیڈز کیا ہیں جس کی وجہ سے وہ غیبت میں باہر نہیں آتے غیبت سے, کیوں وہ اپنے آپ کو غیبت میں رکھے ہوئے ہیں, کیا وہ مشکلات ہیں. جب تک ہم ان مشکلات کو برطرف نہیں کریں گے غیبت اسی طرح جاری رہے گی, اور ہم اسی طرح اپنی مجلسیں پڑھ کے ثواب کما کے جنتیں لے کے یہاں سے جاتے رہیں گے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. انشاءاللہ میں آگے اگر کل اللہ نے مجھے توفیق دی اور موقع دیا تو میں آپ کے سامنے مزید عرائض پیش کروں گا. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے, وہ کہ بہت سارے جسے کہتے ہیں کہ معاشروں کے اندر انہوں نے بدلتے ہوئے حالات دیکھے تھے, بہت سارے مذاہب کے انہوں نے مزے چکھے تھے, بہت سارے مذاہب, بہت سارے فرقوں, بہت سارے ادیان, بہت سارے حزب, اور ان تمام چیزوں کو وہ لمس کر چکے تھے. لیکن جب امام کی بات پر انہوں نے غور کیا, امام کی بات کو سمجھا, تو وہ نیکی یا وہ عمل جو ان کے دلوں میں موجود تھا وہ دوبارہ سے امام سے گفتگو کرنے کی وجہ سے زندہ ہو گیا. امام علیہ السلام نے ہر مسلک, ہر مذہب, ہر فرقے کے لوگوں کو دعوت دی, اور اس کا ایک نمونہ امام حسین کے انقلاب میں ہمیں نظر آتا ہے. دیکھیں کلی طور پہ اگر ہم دیکھیں دین کی بات کریں تو دین میں سے ادیان میں سے نصارہ, اس میں سے وہب قلبی کو اپنے ساتھ ملایا امام حسین نے. اگر آپ مذہب کی بات کریں تو مذہب عثمانی پہ ظہیر تھے, ٹھیک ہے, بالکل مذہب مسلک بالکل فرق کرتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک الگ فکر کے, بنی امیہ کی فکر کے ماننے والے تھے. امام حسین ایک الگ فکر, علوی فکر کے ماننے والے تھے. امام حسین نے وہاں سے بھی ایک نمائندہ بلایا. امام حسین علیہ السلام نے حر کو ملا کر یہ بتایا کہ دیکھو اگر تمہارا سوچنے سمجھنے کا طریقہ کسی اور طریقے سے ہے, اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس طریقے سے کرو, لیکن ایک حب فاطمہ تھا جو حر کو اس کے مسلک یزیدی سے نکال کے مسلک حسینی کے اندر لے کے آ گیا. تو یہ مجلس, یہ عزاداری ہمیں سبق دے رہی کہ امام حسین کی اس عزاداری میں سب کے لیے دروازے کھلے ہونے چاہیے. اس میں صرف شیعوں کو دعوت نہیں دینی چاہیے, اس میں صرف وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ صرف شیعہ خوش ہو جائیں, بلکہ اس میں وہ باتیں کرنی چاہیے جو حقیقی اسلام کی, حقیقی حسین, حقیقی علی, حقیقی محمد مصطفیٰ کی باتیں ہوں. اگر وہ باتیں ہوں گی تو تمام عقائد, تمام مذاہب اور تمام ادیان کے لوگ اس میں آئیں گے. اور اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ آپ کو 40 میں نظر آتا ہے. یہ وہ نمونہ ہے کہ جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین سے محبت کرتے ہوئے, لبیک کہتے ہوئے سب اپنی اپنی ذاتوں کو بھلا دیتے ہیں. اس میں مسلمان, شیعہ, امیر, غریب, ہندو, کرسچن سب آتے ہیں, اور سب اسی طرح جسے کہتے ہیں کہ اپنی پوری خلوص کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہیں, اس سے قصد فیض کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے ظاہر میں وہ اعلان نہ کرے کہ میں شیعہ ہو گیا. شیعہ زبان سے کہنا کسی کام کا نہیں ہے, شیعہ عمل کا نام ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کونوا لنا زینا, ہمارے لیے زینت کا باعث بنو, ولا تکونوا لنا شیئا, ہمارے لیے بدنامی کا باعث نہ بنو کہ تمہیں دیکھنے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ یہ امام صادق کا شیعہ ہے,
اگر ایسے شیعہ ہوتے تو ہمیں شیعت قبول نہیں کرنی. لہٰذا امام حسین کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اخلاق، کردار، علم، تمام چیزوں میں بڑھانا ہوگا. اور نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ آئیں کہ جن کو کربلا کے لیے بچپن سے تیار کیا گیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ آج میں ذکر کروں گا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا، کہ جب بی بی سلام اللہ علیہا کی پیدائش ہوئی تو آپ کو رسول خدا نے گود میں لیا اور نام زینب رسول خدا نے رکھا. اور جب آپ تھوڑی سی بڑی ہوئیں تو بی بی زینب خود ہی فرماتی ہیں اس واقعے کو کہ میں ایک دفعہ بابا علی کی گود میں بیٹھی تھی، میرے بازوؤں سے چادر اٹھ گئی تو میرے بابا نے میرے بازوؤں کا بوسہ لینا شروع کر دیا. میں نے پوچھا بابا کیا ہو گیا؟ تو بابا نے مجھے کہا کہ ایک دن آئے گا کہ ان بازوؤں پہ رسن بنے گی. یعنی بچپن سے تربیت کے اندر مولا علی علیہ السلام نے بی بی زینب کو، جس طرح امام حسین کو تیار کیا تھا، حضرت عباس کو امام علی نے تیار کیا تھا، بی بی زینب کو بھی تیار کیا تھا. اور حتیٰ جب بی بی زینب کی خواستگاری کے لیے جعفر کو بلایا، امام علی نے خود اپنے بھتیجے کو کہا تھا کہ میری یہ بیٹیاں ہیں، ان میں سے تم کس سے شادی کرو گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ زینب کے لیے تم سے بہتر کف کوئی نہیں ہے. تو جعفر جو کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزنس مین بھی تھے، بہت نیک اور پرہیزگار شخص تھے، وہی ایک شخص تھے جو ان کے ہم پلہ اور ہم کف تھے. جیسے رسول خدا نے بی بی فاطمہ کے لیے ہم کف ڈھونڈا تھا امام علی کو، امام علی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی مشکل تھی. لہٰذا جعفر کے علاوہ ان کو کوئی نظر نہیں آیا. کیا وجہ تھی؟ کہ جعفر ایک تو بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، دوسرا جعفر کے ساتھ نکاح میں امام علی نے ایک شرط رکھی تھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ جب نکاح کے تمام معاملات طے ہو گئے تو امام علی نے کہا کہ ایک شرط ہے کہ جب حسین کہیں سفر کرے گا تو زینب اس کے ساتھ سفر کرے گی. یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو پہلے سے اس بات کی آمادگی کرا دی گئی تھی. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے کئی جگہ پہ، کئی مقامات پر امامت کی حفاظت کی ہے. بہت ساری ایسی جگہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام خود وہ کام نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے بی بی زینب پہ وہ کام ڈالا. آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت عباس بار بار اجازت لینے کے لیے آتے تھے تو بہت دفعہ ایسا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام سے منع نہ کیا گیا عباس کو، یا جب خیموں کو دریا سے ہٹانا تھا تو امام حسین نے بی بی زینب سے کہا کہ عباس کو تم کہو کہ وہ خیموں کو دریا سے ہٹا لے. یعنی بی بی زینب امامت کے کام امام حسین کے ساتھ ساتھ انجام دیتی چلی آ رہی تھی. اور ایک وہ موقع آیا جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اپنے صحابہ اور اپنے ساتھیوں اور اپنے جوان بیٹوں کے ساتھ شہید ہو گئے تو بی بی زینب اس باغ ڈور کو سنبھالتے ہوئے، امامت کے اس کام کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھی. کئی دفعہ امامت کی حفاظت کی. پہلی دفعہ بی بی زینب نے امامت کی حفاظت اس وقت کی کہ جب خیموں کو شب عاشور آگ لگا دی گئی اور تمام خیمے جلنے لگے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون بار بار ایک جلے ہوئے خیمے کی طرف جاتی ہے، واپس آتی ہے. میں اس خاتون کے پاس گیا، کہا بی بی اگر کوئی سامان رہ گیا ہے تو چھوڑ دو، ارے خیمہ جل رہا ہے، سب جل جائیں گے. کہا انا علینا علیلن، ہمارا ایک بیمار اس خیمے کے اندر ہے. اور یہ کہہ کر بی بی زینب خیمے کے اندر چلی گئی. دیکھا کہ جب واپس آئی تو ایک بیمار کو اپنے ساتھ لے کے آئی ہیں. اور سید سجاد کو ساتھ لے کے آنے کے بعد سید سجاد کا کاندھا ہلایا، ارے بیٹا اٹھو، خیمے جل گئے ہیں، ہمیں یہ بتاؤ کہ خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلے ہیں. سید سجاد کی پہلی دفعہ جان بچائی. سید سجاد نے امامت کا پہلا حکم دیا، علیکن بالفرار، اے بی بی خیموں سے باہر نکلے. یہ حکم اتنا سخت تھا کہ سید سجاد ساری عمر اس کو یاد کر کر کے روتے رہے. دوسری یہ حفاظت جو بی بی زینب نے کی وہ اس وقت کی کہ جب 11 محرم کو ایک آواز آئی کہ کاروان بدور کو لوٹ لو، ان کو اسیر کر لو، تو تمام لوگوں کو اسیر کر لیا گیا، ان کی چادروں کو لوٹ لیا گیا. سب کو سوار کر کے جب لے کے جایا جانے لگا، سید سجاد کو اونٹ پر باندھ دیا گیا. جب یہ لوگ گنج شہیدہ سے گزرے، سب بیویوں نے اپنے آپ کو شہداء کے لاشے پہ گرا دیا. بی بی زینب نے اپنے آپ کو امام حسین کے لاشے پہ گرا دیا. نزدیک تک سید سجاد جو اونٹ سے نہ اتر سکے، ان کی جان نکل جائے. ایک چہرے کا رنگ آتا تھا، ایک جاتا تھا. جب بی بی زینب کی نگاہ سید سجاد پہ پڑی تو بہت بیٹے کی حالت دیکھنے کے بعد کہتی ہے، ارے بیٹا یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ اپنے آپ کو حسین کے لاشے اور سید سجاد کے درمیان کھڑا کر لیا. ارے میرے بھائی کی جان، ارے میرے جد کی امانت، اپنے آپ کو سنبھالو. یہ دوسرا موقع تھا جب امام کی حفاظت بی بی زینب نے کی. تیسرا موقع وہ تھا کہ جب یزید کے سپاہی امام سجاد کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، بی بی زینب نے اپنے آپ کو آگے کر دیا. ارے پہلے
مجھے قتل کرو، اس کے بعد سید سجاد کو پکڑنا۔ لیکن یہ سید سجاد کو بچاتے بچاتے یہ بی بی بھول گئی کہ اس کے 2 بچے بھی کربلا میں قربان ہوئے ہیں۔ سارے راستے اپنے بھائی پہ ماتم کرتی ہوئی چلی، سارے راستے اپنے بھتیجے کی حفاظت کرتی ہوئی چلی، لیکن جب یہ بی بی پلٹ کے مدینے آئی ہے اور گھر پہنچی ہے، حسین کی امانتوں کو گھر میں پہنچا دیا تو 2 گھر میں بستر دے کے چھوٹے چھوٹے، ارے اب ہم دونوں محمد یاد آئے، ایک دفعہ کربلا کا رخ کیا، اے میرے بیٹو مجھے معاف کرنا، میں نے تمہارے اوپر ماتم نہ کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی صحیح معرفت عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں قرآن اور اہل بیت کو سمجھ کر ان کی سیرت پہ اور ان کے کردار پر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مریضوں کو صحت عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی قبروں پہ اپنے نورانیت کو نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوان بچوں بچیوں کے دلوں میں حب آل محمد کو راسخ فرما۔ اے اللہ جو قیدی اسیر ہیں بے گناہ ان کو رہائی عطا فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مظلوم جن پہ ظلم ہو رہا ہے ان کی حفاظت فرما، ان کو امن و امان میں قرار دے۔ اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے اصحاب میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔